نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے ہمیں انسان بنا کر ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ درود و سلام آقائے مدنی سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے سے ایک اچھا مومن اور مسلمان بننے کا طریقہ اور سلیقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا۔ حضرات گرام قدر، جیسا کہ کل وعدہ ہوا سورہ عادیات سے انشاءاللہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عادیات کی پہلی آیت میں فرمایا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ ہانپنا معلوم، بھاگے تو کیا ہوتا ہے؟ سانس چڑھتے اترتے نہیں، اسے اردو میں بولتے ہیں ہانپنا۔ گھوڑے پر اگر کوئی بیٹھ کر سواری کرے اور گھوڑا دوڑے تو بیٹھنے والے کو بھی فیل ہوتا ہے کہ اس کی سانس کیا ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے، گھٹ رہی ہے۔ کون کون بیٹھی گھوڑے پر؟ اٹھاؤ، شرم پٹک نہ گئے سنو بھی بیٹھ کر رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں گھوڑے کی ہی کیوں مثال دی؟ سوچنے والی بات ہے۔ بہت سارے جانور، بہرحال وہ سوال بھی میں حل کروں گا آپ کا۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، پھر پتھر پر یا پتھریلی جگہ پر ٹاپ مار کر چنگاریاں نکالتے ہیں۔ کیا مار کر؟ ٹاپ مارو، آٹو کا ٹاپ رہے۔ گھوڑے کے پاؤں کے نیچے کیا ہوتی ہے؟ نال ہوتی ہے۔ یہ جنریشن کو معلوم ہے۔ میسور روڈ میں ایک ایریا مشہور نال بندواڑی، کیا نام ہے؟ یہ وہ معلوم بولتے ہیں نال بندواڑی۔ وہاں پہ گھوڑوں کی نال باندھا کرتے تھے، واڑی جگہ کو کہتے تھے۔ یعنی یہ وہ واڑی جگہ ہے جہاں پر گھوڑوں کو نال باندھی جاتی ہے۔ گائے کو بھی باندھتے ہیں، بھینس کو بھی باندھتے ہیں۔ تو وہ جانور جس پر سواری کی جاتی ہے یا زیادہ بوجھ اٹھایا جاتا ہے اس کو نال باندھتے ہیں۔ اور نال کیا ہوتی ہے؟ لوہے کی ہوتی ہے۔ گھوڑیاں کو نالا مندورے گا تو ہمارے مسلمانہ دھیلی جام کو نالا مارنی۔ جب کہیں مولا بہت دیکھیں پلس رہے دھیلی کو کیا رہتی ہے؟ نال مال کو رہتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ دھیلی جو نہیں ہمارے جانور کی لات، اور جو اللہ ماشاءاللہ آٹھوں کو بھی چھڑا لیتی، کیا مولا نال چھڑا کر رہتی ہے۔ وہ ان کو بھی نہیں معلوم رہے گا کہیں کو کروں گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس طرح کے شرک اور خرافات سے امت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، اور قسم ہے ان گھوڑوں کی
جو اپنے ٹانپوں کو پتھریلی زمین پر مار کر اس کی چنگاریاں نکالتے تھے. نال والا گھوڑا جب اپنے پیر کو زور سے پتھر پر یا پتھریلی زمین پر مارتا ہے تو لوہے اور پتھر کے ملن اور مشرن سے چنگاریاں نکلتی ہیں. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب گھوڑا بڑی تیز رفتار سے جاتا ہے. اور تیسری اللہ تعالیٰ نے آیت فرمائی فالمغیرات صبحا، پھر صبح سویرے ان گھوڑوں کے ذریعے سے چھاپے مارتے ہیں، تخت و تاراج کو ختم کر دیا جاتا ہے. یعنی پہلے زمانے کے اندر پوری رات فوج اپنے جانوروں پر سوار ہو کر سفر کرتی اور صبح کی فجر کے وقت سے پہلے جس ملک پر قبضہ کرنا ہوتا اس ملک پر حملہ کر دیتے. صبح ہونے سے پہلے وہاں کی حکومت یا تو ختم ہو جاتی یا حکومت دشمن کو ختم کر چکی ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت میں اس کی طرف اشارہ فرمایا فَأَخَذْنَ بِهِ نَقَعًا، اور وہ گھوڑے صبح جب دشمن کے علاقے میں حملہ کر رہے ہوتے تو وہ ایسے دوڑتے تھے کہ زمین کے گرد و غبار کو اڑایا کرتے تھے. اور سارے جانور جب مٹی میں دوڑتے ہیں کیا ہوتا ہے بھائی؟ دھول اڑتی ہے. لیکن کب یہ زمین سوکھی رہی تو گیلی رہی تو وہی گرد و غبار دھول نظر نہیں آتی. اور اللہ قرآن میں بیان کرے کس وقت یہ لوگ حملہ کریں گے؟ صبح میں. اور صبح کے وقت میں موسم میں نمی ہوتی ہے، ہلکی سی شبنم ہوتی ہے، ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے ہوتے ہیں. اس شبنم نمی کا اثر مٹی پر بھی پڑتا ہے اور اس وقت معمولی دوڑنے سے گرد و غبار اور دھول نہیں اڑتی. جب پوری تیز رفتاری کے ساتھ کوئی جانور بھاگتا ہے، دوڑتا ہے اور اس کے پیروں کا زور جب زمین پر زیادہ پڑتا ہے تب گرد و غبار اور دھواں نکلتا ہے. اور چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر اس وقت دشمن کے لشکر میں یہ گھوڑا جا کر گھس جاتا ہے. یہ پوری کوالٹیاں کس کے بیان کر رہے ہیں؟ انسان کے نہیں، مومن کے نہیں، مسلمان کے نہیں. ایک گھوڑے کی کوالٹی اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر رہے ہیں. وَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر یہ گھوڑا اپنے آقا کے اتنے تابع ہوتا ہے، اس کا آقا اس کی نال اور نکیل کو جدھر گھماتا ہے یہ گھوڑا ادھر گھوم جاتا ہے. جیسے اسے چلاتا ہے ویسے چلتا ہے، دوڑانا چاہتا ہے تو وہ دوڑتا ہے. پھر دشمن پر حملہ، جبکہ گھوڑے کا کوئی دشمن نہیں، لیکن گھوڑے پر بیٹھے ہوئے انسان کا سامنے جب دشمن لشکر کی شکل میں ہوتا ہے، گھوڑا اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کے اوپر سوار آقا کے اشارے کو مانتے ہوئے دشمنوں کے جمگٹھے میں جا کر گھس جاتا ہے، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا. اور اللہ تعالیٰ نے چھٹی صفت میں انسان کا ذکر فرمایا. 5 آیتوں میں گھوڑے کی کوالٹیاں بیان کی، چھٹی آیت میں انسان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ. یہ 5 کوالٹیاں جو ہم نے بیان کی، یہ 5 کی 5 کوالٹیاں گھوڑے کی ہیں. اِنَّ الْإِنسَانَ، لیکن بے شک انسان جو ہے لِرَبِّهِ، اپنے پروردگار کا، لَكَنُودٌ، بڑا ہی ناشکرا ہے. بڑا ہی ناشکرا معلوم ہے، اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرنے والا. تو میرے ہاں اس سورت کو کہا جاتا ہے سورت العادیات. عادیات جمع ہے، اس کا سنگولر آتا ہے عادیت. سنگولر کیا آتا ہے؟ عادیت. عادیت کے معنی تیز دوڑنے والا گھوڑا. اور بعض لوگوں نے اس کو مکی صورت اور بعض نے مدنی صورت بیان فرمائی. یعنی یہ اس وقت آیت اتری
جب آپ علیہ السلام مدینے میں تھے، یہ بہت کم اور شیعوں کی یہ روایت ہے، لیکن میجارٹی اور جمہور علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت اتری جب آپ علیہ السلام مکے میں تھے۔ تو قرآن مجید میں اکثر جگہ سورۃ العادیات کو مدنیہ بھی لکھا بھی مل جائے گا، کہیں پہ مکیہ بھی لکھا ہوا مل جائے گا۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے کیوں اتاری؟ ہر ایک آیت اور سورت کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ، ایک پس منظر، ایک اسٹوری ہوا کرتی ہے۔ یہ آیت اتارنے کا ریزن کیا بنا، اس کو کہتے ہیں شان نزول۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں نے بارہا بیان کیا ہے، اس صغار صحابہ میں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ فرزند ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک موقع پر انہوں نے رات میں تہجد کے وقت آپ علیہ السلام کی خدمت کی، تو نبی علیہ السلام نے عبداللہ ابن عباس کے حق میں دعا فرمائی، اللہم فقہ فی الدین وعلمہ القرآن الحکیم۔ اے اللہ اس بچے کو دین کی سمجھ عطا فرمائیے اور قرآن کا فہم و فراست نصیب فرمائیے۔ اللہ کے نبی کی وہ دعا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور تمام کے تمام صحابہ میں قرآن مجید کی تفسیر، قرآن مجید کے آیات کے نکات بیان کرنے میں سب سے اول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد اگر صحابہ قرآن کی فہم کے بارے میں کوئی سوال کرنا ہوتا وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر پوچھا کرتے تھے۔ تمام صحابہ میں کسی صحابی کی مکمل قرآن مجید کی تفسیر دنیا میں کتاب کی شکل میں موجود نہیں ہے، لیکن یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر و ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تفسیر ہمیں مل جاتی ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو قبیلہ بنو کنانہ یہ قبیلہ تھا، اس قبیلے پر حملے کے لیے آپ علیہ السلام نے حضرت منذر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیڈر بنا کر، قیادت دے کر، ایک فوج ان کے سپرد کر کے آپ علیہ السلام نے انہیں حملے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ جو مجاہدین کی جماعت جو نکلی تھی جہاد کرنے کے لیے، یہ تو چلے تو گئے، لیکن ایک لمبا عرصہ گزر گیا، ان مجاہدین کے بارے میں کوئی اطلاع کہ وہ کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے، شہید ہوئے یا غازی ہوئے، اس طرح کی کوئی اطلاع مدینے کے صحابہ تک نہیں پہنچی تھی۔ تو منافقین نے اپنی چال چلی۔ منافق ہوتا ہے نا، یہ ہمیشہ تاک میں رہتا ہے، بیٹا اس کی کیا کبھی ایک باری کی ملت ہے، اسی وہی کر تو انہیں کھجا لینا۔ آج ہمارے معاشرے میں مسلمان کہنے والوں میں بہت سارے منافق ملیں گے، اللہ تعالیٰ نفاق سے اور منافقین سے اس امت کی حفاظت فرمائے، لیکن قیامت تک ختم تو نہیں ہوں گے، یہ پکی بات ہے۔ مسلمان جتنی بار ہارا، جتنے مسلمانوں پر اتیاچار، ظلم و تشدد ہوئے ہیں، اس میں یقیناً مسلمانوں کا ہاتھ رہا۔ اگر ٹیپو شہید ہوئے تو میر صادق کا ہاتھ تھا، علاؤ الدین شہید ہوا، میر جعفر کا ہاتھ تھا۔ دنیا کی تاریخ اور اتہاس اور ہسٹری کو اٹھا کر دیکھ لیں، جہاں مسلمانوں کے اوپر ظلم و تشدد ہوا، مسلمان اس میں برابر کا شریک رہا۔ تو ایسے منافقین یہ آج کا کوئی نیا مسئلہ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی امام ہے، مسجد نبوی کے اندر صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی کی پہلی صف میں اتنی لمبی داڑیاں چھوڑ کر آپ علیہ السلام کی امامت میں نماز پڑھتے تھے، لیکن تھے منافق۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقین میں ان کا کچا پوسٹ مارٹم کر دیا گیا۔ تو منافقین نے دیکھا کہ منذر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو مجاہدین کی جماعت گئی تھی وہ نہ واپس آئی، نہ ان کی اطلاع ملی،
کہ وہ شہید بنے یا غازی بنے کچھ بھی پتہ نہیں چلا ہے، تو منافقین نے مدینے کے اندر یہ ہوا، یہ غلط افواہ پھیلا دی کہ منذر ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو صحابہ کی جماعت گئی تھی وہ سارے کے سارے شہید ہو گئے، ان میں کوئی زندہ نہیں بچا۔ مدینے میں جن کے اولادیں اس جماعت میں مجاہدین بن کر گئے تھے، یقیناً لوگوں کے گھروں کے اندر جب یہ بات پہنچی تو ان کو کہیں خوشی بھی ہوئی کہ چلو ہماری اولاد اللہ کے دین میں اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، اور جدائی کی وجہ سے دل میں غمزدہ ہو گئے کہ آج ہماری اولاد ہمارے درمیان میں نہیں رہی۔ آپ علیہ السلام کو جب یہ بات پہنچی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکو، اس طرح کا کوئی کیا ہے واقعہ اور کوئی اطلاع نہیں ملی کہ وہ جماعت کہاں گئی، کیا ہوئی، غازی ہوئے یا شہید ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، اور ان آیتوں میں جن گھوڑوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ منذر ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جماعت مجاہدین کے بن کر اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے کہ ہر نکڑ تک اس دین کو پہنچانے کے لیے جو گھوڑوں کو لے کر مجاہدین گئے تھے، ان گھوڑوں کے اللہ تعالیٰ نے 5 کوالٹیاں اس آیت کے اندر، اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ تو بہرحال اللہ کرے کہ وہ کوالٹیاں، وہ صفات، وہ جرأت، وہ ہمت جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے گھوڑوں کو عطا فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نفاق سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، شکر گزار انسان بن کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کیا مسجد کے برابر میں رہنے والے لوگ جمعہ اور دوسری نماز گھر میں رہ کر مسجد کے امام کی اقتداء میں کر سکتے ہیں؟ مرد اور عورت دونوں کا مسئلہ ہے۔ یاد رکھیں، مسجد میں آ کر نماز پڑھنے سے مسجد کی جماعت کا ثواب ملتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ مسجد میں نماز ہو رہی ہے، مسجد کے گھر میں ایک آدمی رہتی، چاہے مرد ہو یا عورت، جمعہ کی نماز یا کسی بھی نماز کی جماعت جب مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں، انہوں بھی تابع امام کے گھر میں کھڑ کو نماز پڑھے تو ان کی نماز ہوتی ہے کیا؟ نہیں ہوتی۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے سے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے حدیث میں آتا ہے 27 گنا اللہ تعالیٰ ثواب بڑھا دیتے ہیں۔ دوسری چیز، اگر مسجد بھر گئی، مسجد کی صف مسجد کے دیوار کے اس پار بھی کنٹینیو ہوئی، جیسے لاک ڈاؤن میں ہمیں عید کی نماز پڑھے تھے، یاد ہے؟ لاک ڈاؤن میں بقرہ عید کی نماز جو ہمیں پڑھے، الحمدللہ ہماری مسجد بھر کر نالے تک بھی لوگ جماعت میں بنے تھے۔ اب یہاں کیا ہوا، یہ مسجد تو فل ہوئی، لیکن فل ہونے کے بعد درمیان میں کوئی گیپ نہیں، کنٹینیو ہوئی سب۔ یہاں کی پہلی صف کے برابر باہر صف بنی، دوسری صف کے برابر صف، تیسری، چوتھی، ایسے بنتے بنتے وہ صفیں کنٹینیو ہو گئی۔ تو اب صفیں کنٹینیو ہونے کی وجہ سے یہ سارے کے سارے جو گلی میں بھی جو کھڑ کو نماز پڑھ لے، پارکنگ میں بھی کھڑ کو جو نماز پڑھ لے، ان کی نماز امام کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ادا کرنے سے ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن امام کا ان تمام لوگوں کی امامت کی نیت کرنا شرط ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ امام کے تمہیں بول لے امام تمہاری امامت کی نیت نہیں کریا تو تمہاری نماز بھی نہیں ہوئی۔ تو اگر دائرے مسجد کے اندر ہے تو الگ سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں امام کے لیے۔ اب باہر بھی مجمع بڑھ گیا ہے تو اب امام کو چاہیے کہ باہر کے لوگوں کی بھی امامت کی نیت کر لیں۔ اب گھر میں جو لوگ مسجد کے پڑوس میں رہتے ہیں، یہ مسجد سے سٹا ہوا لگا ہوا کوئی گھر نہیں ہے اور سب کنٹینیو بھی نہیں ہے، تو مسجد میں جمعہ یا جماعت کی نماز ہو رہی ہو تو اس کی ابتدا کی بنیاد پر گھر کے اندر نماز پڑھنے سے نماز ادا نہیں ہوتی۔ اگر یہ ادا ہوتی ہے تو پھر آن لائن پڑھ لیتی ہے۔ سمجھ میں آتا؟ دوسرا مسئلہ، کیا تراویح کی نماز میں 8 رکعت تراویح اور 12 رکعت تہجد ہے؟
اس پر تفصیل بیان کر چکا ہوں. 8 رکعت تراویح ہے یا 20 رکعت؟ 2 سال پہلے رمضان میں نے بیان ہی کیا تھا. یوٹیوب پہ آپ کو بیان مل جائے گا تراویح کی رکعتیں 8 یا 20. اس کو سنیے آ جائے سمجھ میں آ جائے گا. ابھی اتنا لمبا وقت نہیں, بعد میں وقت ہے بیٹھی نہیں سما, انہوں بھی نہیں بیٹھتے. جیسے کل اس نمازیں آ جاتے گھٹ گئے نا, سما تفسیر میں بھی گھٹ جاتے. کیا 10 دن میں کوئی تراویح ختم کر سکتے ہیں ڈیو ٹو ورک لوڈ؟ انشاءاللہ یہ 2 دن میں فجر میں یہ مسئلہ آئے گا. فجر کے بعد روزانہ مسائل بیان کیے جاتے ہیں. فجر میں یہ مسئلہ آئے گا. اگر آپ فجر میں نہ رہتے ہوں تو کل دوبارہ یہ پرچی دے دیں, انشاءاللہ تفصیل سے میں آپ کو مسئلہ سمجھا دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا, اللہ تعالیٰ کے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ, واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد